تم نے کبھی محبت کو محسوس کیا ہے؟ کسی کا محبت سے گندا لہجہ سماعتوں میں گونجا۔ وہ چونک کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا، بس وہ خود تھا، یا سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا اس کی سوچ کا محور، جو سائے کی طرح ساتھ ساتھ تھا۔ کتنی عجیب سی بات تھی، کوئی ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا احساس اس شدت سے جگا رہا تھا کہ مساء میں جا کے ہر گوشے سے جسے تنہائی اور تشنگی کی ایک جھنکار سی اٹھ رہی تھی۔ سوچیں کسی آکٹوپس کی طرح دل و دماغ کو جکڑے اذیت کا سامان کر رہی تھی۔ خوبصورت حسین پل ایک ایسی اذیت کا سامان کر رہے تھے جو درد کو مستقل اوپر اور اوپر اٹھا رہی تھی۔ کیوں ہوا ایسا؟ کس لیے؟ بس ذرا سی دیر کا مذاق پوری ذیست کو ایک ایسے درد کا منبع سونپ گیا جس سے رہائی کم از کم زندگی کے کسی پل میں تو میسر آنے والی نہیں تھی۔ یا اللہ، ہونٹوں پر آنے والی دعا راستہ بھٹک چکی تھی۔ نہ جانے کب سے ایسا تھا، بس رب تعالیٰ کا نام لیتے ہی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو جاتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر قرب کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ نہ جانے کب تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ بہتے آنسو کب خشک ہو کر چہرے پہ اپنے نشانات چھوڑتے ہوئے گریبان میں جذب ہو کر اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھے رہنے کے بعد اس نے سائیڈ کی دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور مسیری سے اتر کر صوفے کی جانب بڑھا۔ اب روز رات کو دھوئیں سے بننے والے مرغولوں میں بنتی مٹتی شبیہ کا کھیل کھیلا جانے والا تھا۔ نیند کا دائرہ جن لوگوں کے لیے تنگ پڑ جائے، ان کے ہاتھ اکثر اسی طرح کھیل آ جایا کرتے ہیں۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ ایان کوئی اچانک دروازہ کھول کر دھاڑ سے اندر آیا تھا، اور وہ جو نیم گنودگی کے عالم میں صوفے پر آڑا تلچھا پڑا ہوا تھا، چونک کر اٹھ بیٹھا۔ سگریٹ شاید نیند کی حالت میں ہی کہیں مسلا گیا تھا، مگر ابھی بھی انگلیوں کے درمیان موجود تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ اس نے اپنے بوجھل پلکیں اٹھا کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اور یہ کمرہ؟ آنے والے نے ایک تائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا یہ تمہارا کمرہ ہے۔ اس نے افسوس بھری ایک نظر اس پہ ڈالی جو ڈھیلے سے انداز میں صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں، بس عظیم چھٹی پر ہے تو اسی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے کمرے کی۔ اس نے اوپر کے کام کرنے والے لڑکے کا نام لیا۔ ہاں، جیسے پہلے وہی کرتا رہا ہے، تمہارے کمرے کی صفائی۔ یہ باتیں تم اسے بتاؤ جو تمہیں جانتا نہ ہو، اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اس نے نرم لہجے میں اس کے اجڑے ہوئے روپ کو نگاہوں میں بھرتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے کھنگالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی طبیعت ڈل سی محسوس ہو رہی ہے، اس نے دھانے ہاتھ سے پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا۔ تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ سوچ کی سلوٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے نگاہیں چراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم نہیں بتانا چاہتے تو وہ الگ بات ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا، اس نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں یار، کچھ ہے ہی نہیں بتانے لائق۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر سے اذیت کی لہر دوڑ گئی اور آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ سبحان نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی اضطرابی کیفیت میں لمحہ بھر کو کمی آئی، مگر پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں، اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے کے سے انداز میں کہا۔ ہم کہاں ملے تھے؟ سوچنے پر بھی پہلی کوئی بات یاد نہیں آئی، بس ایک لہجہ گونجا۔ جب میں نہیں ہوں گی نا؟
ایان تب تم مجھے بہت مس کرو گے۔ بے چینی مزید بڑھی۔ وہ دوبارہ صوفے پر سبحان کے برابر میں بیٹھ گیا اور اس بار اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی یار، مگر پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ شدت ضبط کے باوجود ایک آنسو لڑک کر رخسار پہ ڈھلک گیا۔ سبحان نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے زندگی میں کبھی کسی غم کا شائبہ تک نہیں گزرا تھا، جس کے لیے زندگی ایک فل ہنگامہ اور موج مستی تھی۔ وہ جو زندگی سے خوشیوں کے ہر طرح کے رنگ کشید کر لیا کرتا تھا، اس نے کبھی اس کے چہرے پہ اداسی کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ کہاں آنکھوں میں آنسو، واقعی زندگی کبھی کبھی بہت اونچائی سے پٹکتی ہے، لیکن ایسا بجی کیا ہوا تھا؟ وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنی بات کہہ کر ایک بار پھر سے چپ ہو گیا تھا۔ سبحان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکے سے دبایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بتاؤں تمہیں پتہ ہے وہ کہا کرتی تھی، ایان تمہارا آف ریکارڈر کہاں ہے؟ بس جب شروع ہوتے ہو تو چلتے ہی جاتے ہو، ریڈیو کی طرح۔ اس نے کوئی پرانی بات یاد کر کے ہنسنے کی کوشش کی۔ اذیت کی ملی جلی کیفیت میں اس کی صورت عجیب مضحکہ خیز ہو چکی تھی۔ اب دیکھو میں بالکل خالی ہو گیا ہوں۔ اپنا جھکا سر اٹھا کر اس نے سبحان کو دیکھا۔ وہ کہتی تھی زندگی مذاق نہیں ہوتی، نہ بہت آسان، اسے تو جینا پڑتا ہے لمحہ لمحہ اذیتیں کشید کر کے۔ تب مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، اب مجھے اس کی بات کی سمجھ آتی ہے۔ اس نے شاید مجھے اسی وقت کے لیے سمجھایا تھا۔ وہ پھر سے ایک بار چپ ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ میں تمہیں شروع سے سب بتاتا ہوں، بالکل شروع سے۔ پتہ نہیں مجھے ٹھیک سے یاد بھی ہے یا نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے ذہن پر ایک بار پھر سے زور دیتے ہوئے کہا۔ ایان کیا کر رہے ہو اتنی دیر؟ وہ جیسے ہی آن لائن آیا، شفا کا میسج فوراً سے پہلے ان باکس وارد ہوا۔ اف شفا، تم کیا میسج لکھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں آؤں بس کلک کرنا ہو؟ اس نے ساتھ 2-3 ہنستے ہوئے ایموجیز سینڈ کیے۔ بدلے میں اس کا منہ بناتا ہوا میسج آیا، تمہیں کبھی میری قدر محسوس نہیں ہوگی ایان، جب میں نہیں ہوں گی تب مجھے مس کرو گے۔ اس کے میسج پر وہ مسکرایا اور جوابی میسج سینڈ کیا۔ ہر بار کہتی ہو جب میں نہیں ہوں گی تب مس کرو گے، کبھی یہ بھی تو بتاؤ کہ جا رہی ہوں۔ اسے پتہ تھا اب وہ ناراض ہو جائے گی۔ اچھا بابا سوری، میں مذاق کر رہا تھا، بتاؤ کیسی ہو؟ جب کچھ دیر تک اس کا میسج نہیں آیا تو ایان نے دوبارہ لکھا، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آج اتنی دیر کیوں کی؟ اسے منانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ ایسی ہی تھی، پل بھر میں دل صاف کرنے والی، ہنستی مسکراتی سی۔ ہر دل عزیز شفا اور ایان کی دوستی سوشل میڈیا کی مرہون منت تھی، مگر دونوں کو ایک دوسرے پہ اتنا اعتماد تھا کہ کوئی ایک بھی دن کو رات کہے تو دوسرا کبھی اس کی نفی نہیں کرے، بلکہ اب ان کا رشتہ دوستی کی حدود سے کچھ آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک دوسرے کے پل پل کی خبر رہتی تھی، روز ایک دوسرے کو اپنی پکچرز سینڈ کرنا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اچھا شفا، ایک پکچر تو سینڈ کرو اپنی، میں بھی دیکھوں چڑیل اس وقت کیسی لگ رہی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ تمہیں جن چڑیلیں دیکھنے کا شوق ہو تو آئینہ دیکھ لیا کرو۔ شفا نے بھی تفے ہوئے انداز میں جوابی میسج ٹائپ کیا۔ اچھا نا، مذاق کر رہا تھا، جلدی سے 2 پک۔ تمہیں پتہ ہے نا میرا دن کتنا برا گزرتا ہے تمہیں دیکھے بغیر۔ اس نے پھر سے کہا۔ اف ایان، کتنی پکچرز میں تمہیں سینڈ کر چکی ہوں، پورا البم تیار ہو جائے گا، انہی میں سے دیکھ لیا کرو۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ پرانی ہے نا، مجھے نہیں دیکھنی ہے، اس نے پھر سے کہا۔ ایان، کل کی پک تمہیں پرانی لگ رہی ہے؟ شفا نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا دے رہی ہو یا نہیں؟ اس نے اب غصے والے ایمو سینڈ کیا۔ اچھا بابا دیتی ہوں، رکو۔ شفا نے جلدی سے کیمرہ آن کر کے کھٹاکھٹ 2-3 پکچرز ایک ساتھ لے کر اسے سینڈ کر دی۔ ایان، تم نے کبھی محبت کو محسوس کیا ہے؟ شفا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آج وہ دونوں ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے۔
کیا شفا، فضول بکواس، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، بس سب وقتی کشش ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، ایان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ شفا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے فک ہو گیا تھا۔ اسے ایان سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ ایان دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اس کا رویہ نوٹ کر رہا تھا۔ اچھا ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاید۔ وہ جو کتنی ہی باتیں دن بھر اس سے کرنے کا سوچتی رہی تھی، ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اب اکثر ہی شفا کی کسی بات پہ ایان کوئی ایسی بات کر دیا کرتا تھا جو شفا کتنی ہی دیر تک بے یقینی سے پڑھتی اور چپ سی ہو جاتی۔ اکثر بولتے بولتے اس کی کسی بات پہ چونک کر گم دم سی ہو جاتی۔ ایان کو اس کا انداز کافی مزہ دیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا، چہرے پہ مصنوعی سنجیدگی کی چھاپ سجائے اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لطف اٹھایا کرتا تھا۔ اسے شفا کی اس کے لیے بے قراریاں بہت مزہ دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو شفا کا منہ ایک دم سے رونے والا ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں وہ جلد سے جلد آف لائن ہو جاتی۔ ایان کا دل چاہتا کہ وہ اپنی تمام بے قراریاں ایک ہی پل میں اس کے سامنے رکھ دے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت شفا کے چہرے پہ کیسے رنگ اترتے ہیں، مگر اسے یہ سب بہت قبل وقت لگا کرتا تھا۔ وہ اس بات سے یکسر انجان تھا کہ کہیں اعتبار کے بیج کو بے اعتباری کے پانی سے سینچا جانے لگا تھا، اور کب وہ بیج پھوٹ کر لہلاتے درخت میں تبدیل ہونے والا تھا، وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ شفا اب اکثر چپ چپ رہنے لگی تھی۔ ایان کے میسیجز کے رپلائی وہ اسی تواتر سے کر رہی تھی کہ اس کا اس کے بغیر بالکل گزارا نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ ایسا تھا جو درمیان میں اندیکھی دیوار کی مانند سماتا جا رہا تھا۔ تم نے کتنے دن ہو گئے مجھے اپنی کوئی پک سینڈ نہیں کی، ایان نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے کہا ہی نہیں، شفا نے پھیکی سی مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ تو میں نہیں کہوں گا تو تم دو گی بھی نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، ہم اکثر اب تو ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کیا ہوا؟ وہ تو اتنی سی دیر ہوتی ہے اور پکس تو میں دن میں کتنی بار دیکھتا ہوں۔ اس کی بات پہ شفا نے عجیب سے لہجے میں اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایان کا چہرہ کبھی کبھی منافقت سے پر نظر آنے لگتا۔ عجیب شخص تھا۔ اچھا ابھی بنا کر سینڈ کر دوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساری منفی سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے کوئی خوش کن خیال لانے کی کوشش کی، مگر دل عجیب سناٹے محسوس کر رہا تھا۔ اندر دھڑکنوں میں دھک دھک کے بجائے ٹپ ٹپ کے آواز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی کام کی یاد آنے کا بہانہ کر کے جلدی سے آف لائن ہو گئی۔ ایان فیس بک پہ اپڈیٹ کرنے کے لیے پکچرز ایڈٹ کرنے کا کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا کہ ایک دم سے کوئی سافٹ ویئر اس کی نظروں سے گزرا۔ ایک انجانی سی شرارت کے خیال میں اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیسی ہو شفا؟ آج شفا کے آن لائن آنے کا وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آن لائن شو ہوا اس نے فوراً میسج سینڈ کیا۔ ارے آج جناب نے مجھے یاد کیا، سورج کہاں سے نکلا تھا؟ بھلا شفا نے خوش ہوتے ہوئے اسے رپلائی میسج کیا۔ سب چھوڑو، بس تم ویڈیو کال پہ آؤ، ایان نے جلدی سے لکھا۔ ہاں، آج ہوا کیا ہے تمہیں؟ عجیب حرکتیں کر رہے ہو۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا جو اتنی بے قراری دکھائی ہو۔ آخری جملہ شفا نے خوش ہوتے ہوئے دل ہی دل میں ادا کیا۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ اس نے غصے والے ایمو سینڈ کیا۔ اوکے بابا، آتی ہوں، شفا نے جلدی سے ویڈیو کالنگ کا بٹن پیش کیا۔ اسکرین پر دونوں طرف کی ویڈیو شو ہونے لگی۔ ایان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پتہ ہے ایان، آج میں بہت خوش ہوں، شفا نے سرخوشی سے کہا۔ اچھا وہ کیوں بھلا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم نہ کبھی کبھی بہت عجیب ہو جاتے ہو، میں تمہاری طرف سے بہت بے اعتبار ہونے لگتی ہوں، لیکن آج ایسا لگا کچھ ہے ایسا ربط ہم میں جو بہت کچھ سمجھاتا ہے۔ تمہیں میری فکر ہوتی ہے نا؟ شفا نے آس سے پوچھا۔ ایان نے اس کے چہرے کو بھرپور نظر سے دیکھا۔ اس کا دل کیا وہ فوراً سے پیشتر ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کچھ ایسا کہے کہ شفا کی چمکتی ہوئی آنکھوں کے جگنوں مزید جگمگا اٹھیں۔ چھوڑو بھئی، تم کیا فضول باتیں لے بیٹھی ہو شفا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تمہیں مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، کرتی ہو، اور مجھے بھی تم سے بات کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے،
جب تمہارا دل بھر جائے گا تم کسی اور طرف متوجہ ہو جاؤ گی اور شاید میں بھی کچھ ایسا ہی کروں۔ یہ سب بس ایک وقتی کشش کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم کسی اور غلط فہمی میں پڑنے کی کوشش مت کرنا۔ ایان نے ایسا کہتے ہوئے بغور اس کی شکل دیکھی جس پہ سفیدی سی چھا گئی تھی، لمحوں میں ہی جیسے اس کے جسم سے لہو نچوڑ لیا گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ اس کے پوچھنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شفا نے ہاں کے انداز میں گردن ہلا دی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شفا، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی بات پہ شفا کے چہرے پر ایک بار پھر سے حیرت پھیل گئی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ایان کو دیکھنے لگی۔ اسے اس کا پل میں تولا پل میں ماشا ہو جانے والا انداز بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، مگر دل میں خوشی کی کوئی رمق نہیں جگی تھی۔ اس کے چہرے پہ پھیلے بے اعتباری کے رنگ بہت واضح تھے۔ ایک لمحہ کو ایان کا دل کیا کہ شفا کو سب بتا دے، یہ بھی کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتا ہے اپنے دل میں۔ وہ اسے کس مقام پہ رکھے ہوئے، مگر پھر آخری بار تنگ کرنے کے ارادے سے شفا کو اس کی ایک پک سینڈ کی۔ اور ذرا یہ دیکھو تمہاری یہ پکچر کتنی کمال کی ہے، اور یہ بھی دیکھو۔ اس نے ایک ساتھ مزید 2-3 پکچرز اسے سینڈ کی۔ شفا نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ میسیجز آن کیا اور اس کے چہرے کے رنگ مزید فک ہو گیا۔ وہ بے اعتباری سے ایک بار ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ رہی تھی اور ایک بار سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتے ایان کے عکس کو۔ اس کی آنکھوں کے زاویے پھیلتے جا رہے تھے۔ ایان کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں پکارا، شفا، مگر اس کے پکارنے کی دیر تھی، سامنے سکتے کی کیفیت میں بیٹھے وجود میں ہلچل سی ہوئی اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین تاریک ہو گئی۔ ایان نے گھبرا کر دوبارہ سے کال لگائی، مگر آگے سے شفا نے ریسیو نہیں کی۔ بس اس کا ایک میسیج آیا اور وہ آف لائن ہو گئی۔ ایان بات مکمل کر کے ہانپنے لگا۔ وہ جو ایک سکتہ کی کیفیت میں ساری ردات سن رہا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ آگے کیا ہوا ایان؟ اس کے پوچھنے پر ایان کچھ سوچنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آگے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں آگے، اس نے متحیر سے انداز میں پوچھا۔ پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ ایان نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ جھوٹ کہتی تھی وہ کہ اسے میرا بہت خیال رہتا ہے۔ جس دن بات نہ کرے دن اچھا نہیں گزرتا۔ سچ ہی تو ہے، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، بس وقتی کشش اور کچھ بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر ایان دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایان سنبھالو خود کو، یہ کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے۔ اس نے تسلی دینے کے انداز میں ایان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاں واقعی یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے، لیکن کاش کہ ایسا ہی ہوا ہوتا۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر بھی میری طرف نہ دیکھتی۔ میں بھی رہ لیتا، قسمت کا فیصلہ سمجھ کر، یا پھر اسے منانے کی کوشش کرتا۔ اس نے گھٹنے پر رکھا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے اس دن میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کے پوچھنے پر میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کی مختلف تصویریں مختلف قسم کے لڑکوں کے ساتھ ایڈٹ کر کے اسے سینڈ کی تھی۔ ایان کی بات پر وہ ششدر سا اسے دیکھنے لگا۔ اور پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ وہ بولتے بولتے رکھا۔ اس نے اسی رات اپنی کلائی کاٹ لی۔ وہ جسے کانچ کی چوڑی ٹوٹ کر لگ جاتی تھی تو کہتی تھی بہت تکلیف ہے، اس نے اپنی کلائیاں ہی کاٹ لی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر مسلسل گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں مسلسل شفا کا نظم کی صورت میں بھیجا گیا آخری میسیج گونج رہا تھا۔ بہت خاموش رہتی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، نہیں شکوہ کوئی بھی اب، مجھے معلوم ہے اس سے نہیں اب فائدہ کوئی، جو ہوں احساس سے آری وہ شکوے کب سمجھتے ہیں، انہیں محسوس کب ہوتی ہے لہجوں میں نمی کوئی، انہیں لفظوں کے نوحے بھی سنائی کب کہیں دیں گے، بنا کر آئینے دل میں وہ اپنے نصب رکھتے ہیں، انہی میں عکس لوگوں کے بنا کر خوب ہنستے ہیں، انہیں معلوم ہی کب ہے یہ آئینے، کبھی جب ٹوٹ جائیں گے تو بکھری کرچیاں دل میں ہی ان کے پھیل جائیں گی، بہت تکلیف دے گا پھر کسی کی یاد کا لمحہ، مگر کب ہاتھ آئے گا کوئی گزرا ہوا لمحہ،
محبت روٹ جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ یہی سب سوچ کر چپ ہوں کہ ہوا احساس سے عاری۔ تمہیں معلوم ہی کب ہے مگر پھر بھی یہی سچ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے غلط کیا سبحان، میں نے بہت غلط کیا۔ ایسے تو نہیں کرتے نا محبت کرنے والے۔ میں نے کھیل سمجھ لیا تھا محبت کو۔ ایان بولتے بولتے رکا تو سبحان نے تسلی دینے کے انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں یہ کیوں بھول گیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایسے دھوکہ عام ہے، اس طرح کا مذاق مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ بھی تو واقف رہی ہوگی نا ان سب سے، اسے بے اعتبار ہونے میں کتنا وقت لگتا۔ وہ بولتے بولتے ایسے ہو گیا جیسے کتنی طویل مسافت طے کر کے آیا ہو۔ سبحان بغور اسے دیکھتا رہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ایان، رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی کہ اسے کسی ایڈونچر کی نظر کر دیا جائے۔ نہ جانے کیوں آج کل کی ہم نوجوان نسل زندگی کو فور گرانٹیڈ کیوں لے لیتے ہیں۔ تم ہی نہیں، شفا کی بھی غلطی تھی، اسے بھی تم پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سبحان کی بات پہ ایان چونک کر سیدھا ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک نہیں کہہ رہا کیا؟ ایان اب بھی حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیوں، کیا یہ سب سچ نہیں ہو سکتا تھا؟ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ شرمندگی، احساس شکست، شفا کو تو یہی سب برداشت کرنا پڑتا نا۔ یہ لڑکیاں بھی تو نہیں سمجھتی نا کہ ان کے ساتھ کس حد تک گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ تم ہو تو اپنی جگہ احساس گناہ کا شکار ہو، ورنہ اگر تمہیں اس سے محبت نہ ہوتی تو اس کا انجام کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ سبحان کی بات پر ایان کی نظریں جھک گئیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سارا بگاڑ ہی سوشل میڈیا کا ہے، جو سب کے لیے آسانیاں تو کیا پیدا کرے گا، معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ ضرور بن رہا ہے، آنے والی نسلیں تباہ کر رہا ہے۔ تم اب اس گزرے ہوئے کو مت رو، بس یہ سوچو اب اپنے آنے والے کل میں کم از کم تمہارے جاننے میں ایسے حادثے نہیں ہونے چاہیے۔ تم اپنے ارد گرد والوں کے لیے کچھ تعمیری کام کرو، تمہیں بس اسی سے کچھ سکون حاصل ہوگا۔ اس رونے دھونے سے نہ شفا واپس آنے والی ہے اور کچھ سدھرنے والا بھی نہیں۔ سبحان چپ ہو کر بغور اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر امید کی ایک کرن چلملانے لگی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے ایان پرجوش انداز میں پکڑ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اسے لگا کہ وقت ہاتھوں سے بھی اتنا بھی نہیں گیا کہ زندگی بس پچھتاؤں کی نظر ہو جائے۔